السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹھیک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج قاری حنیف صاحب کی تقریر لے کے حاضر ہوں، سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفاع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے، بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی، وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا، لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پاٹیا ہوا قرآن سی، آخر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے نہ پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا، خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ وہ بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا، خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا، چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا، بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔ وہ بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی۔ وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے لیڈے، کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ اللہ، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی۔ کہنے لگے شرارت ہو جائے، یہ منع کر ہے، ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا، بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں، میں نے اس کے ذکر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں۔ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا، اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ، ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا،
نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم! مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مر ہی گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیون اپ لاؤں؟ نے کہا لے آئے، نے کہا واہ واہ کام بن گیا، وہ سیون اپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں کوئی پھینٹا بھی ہو جائے، انہوں نے کہا لے آئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ وہ سیون اپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں؟ وہ لے ہی آیا سیب، کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میری ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں، پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ، یہی نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا، دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا۔ سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا۔ کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹول منظور، اور یوں فرمایا ہاجرہ
میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈال رفتار چور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، میری ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما